السلام علیکم فورتھ کلاس۔ آج ہم حدیث نمبر 6 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فی دین، قرض کے بارے میں، کانا علی ابی، جو کہ میرے باپ پر تھا، فدققت البابا، پس میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ذا، کون ہے، فقلتو، میں نے کہا، قلتو، تو ایک جو پیش ہے وہ متکلم کے لیے، میرے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تو میں نے کہا، انا، میں، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں، انا، میں، کأنہو کارہہا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو ملنے کے لیے جائے اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو اگر نام وغیرہ پوچھا جائے تو اس کو اپنا نام جو ہے وہ مکمل طور پر صحیح بتانا چاہیے، تاکہ گھر والوں کو اس کی صحیح پہچان ہو سکے اور انہیں پریشانی نہ ہو، کیونکہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اجازت ملے تو اندر جائیں، ورنہ واپس لوٹ جائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ حدیث جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے اپنے باپ کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کے ذمہ قرض تھا۔ جب قرض خاروں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے تنگ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ تشریف لے گئے کہ میں اس کا کیا حل نکالوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسندیدہ فرمایا۔ اصل طریقہ تو یہ تھا کہ اپنا نام بتایا جائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پہچان ہو سکتی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اور ان کا سارا قرض جو ہے وہ ادا ہو گیا۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ سورۃ نور کی آیت کا ترجمہ ہے۔ جب تک آدمی کی پہچان نہ ہو تو اس سے ملنے کا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں درجن باتوں کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کی گئی ہے۔ نمبر 1، انسان کو جواب میں پورا نام بتانا چاہیے تاکہ اس کی پہچان ہو اور گھر والوں کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، کیونکہ ملاقات میں بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں اور کوئی کئی دفعہ ملنا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی حاضر ہوتے تھے تو پہلے اجازت طلب کرتے تھے کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے، اور یہی اسلامی طریقہ بھی ہے کہ پہلے السلام علیکم کہا جائے اور پھر کہیں کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اور اگر اہل خانہ نام پوچھیں تو اپنا نام اور کنیت ضرور بتانی چاہیے، کبھی بھی صرف میں کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں جن باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے وہ کچھ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ نمبر 1 پوائنٹ، انسان کو جواب میں پورا نام بتانا چاہیے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے اور گھر والوں کو کوئی بھی شک و شبہ نہ رہے، کیونکہ ملاقات میں بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں اور اہل خانہ جو وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ پہلے پوچھتے تھے کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے۔ اسلامی طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے السلام علیکم کہا جائے اور پھر کہا جائے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، اگر اہل خانہ نام پوچھیں تو اپنا نام اور کنیت بتائی جائے۔ نمبر 2 پوائنٹ، پہچان کے بعد صاحب خانہ اسے ملاقات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے۔ نمبر 3، بعض اوقات کسی سے ملنا اہل خانہ کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اس طرح وہ ملاقات سے بھی انکار بھی کر سکتا ہے اور کوئی وقت ملاقات کے لیے دے بھی سکتا ہے، یا پھر وہ کوئی اور راستہ اختیار کر سکتا ہے جو اس کے لیے آسان ہو، اس طرح وہ بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ، بہت سی نقصان دہ چیزوں سے بچا جا سکتا ہے جو انسانوں کو بڑے بڑے خطرات سے دوچار کرتی ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ، خطرناک گروہوں
سے بچا جا سکتا ہے جو وہ دھوکہ سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے کرتے ہیں، جیسا کہ چوری، ڈاکہ، قتل، اغوا جیسی وارداتیں ہوتی ہیں، جس سے ہمارے معاشرے کا امن جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتی ہے، معاشرے میں مایوسی پھیلتی ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ، اسی طرح اہل خانہ کو اذیت سے بچایا جا سکتا ہے، جس سے معاشرتی طور پر اہل خانہ خوش و خرم زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ ذہنی اذیت سے انسان کا سکون جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ، انسان شرمندگی سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 8، شرم و حیا اور عزت کی پاسداری ہوتی ہے۔ نمبر 9 پوائنٹ، باہمی تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں اور تعلقات کی خوشگواری پر ہی معاشرے کی فضا جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 7، عن البراء بن عازب قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلمین یلتقیان، کہ جب بھی دو مسلمان ملتے ہیں، فیتصافحان، پھر وہ مصافحہ کرتے ہیں، فہان الا غفر لہما، تو انہیں بخش دیا جاتا ہے، قبل ان یتفرقا، قبل اس کے کہ وہ دونوں جدا ہوں۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اس سے احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت ابی داؤد، اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، وقالا، اور فرمایا، اذا التقى المسلمان، کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں، فیتصافحان، پھر مصافحہ کرتے ہیں، وحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کہتے ہیں، واستغفراہ، تو اس سے بخشش طلب کرتے ہیں، غفر لہما، تو انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مصافحہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ مصافحہ کا جو لفظ ہے وہ صفن سے لیا گیا ہے، جو ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں۔ مصافحہ کا مطلب ہے کہ جب دو افراد سلام کہیں تو اس طرح ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں کہ دونوں کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں جائیں۔ خوشی اور ملاقات کے بعد ہاتھ ملانا مصافحہ کہلاتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں ایسا کرنا کیا ہے، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مصافحہ کرتے تھے، اس لیے یہ سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں بہتری کا درس دیتا ہے، اس لیے مصافحہ کر کے ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کریں گے۔ اس دور میں ایسا کرنا مغربی تہذیب کے رسم و رواج کو ختم کرنا کے برابر ہے۔ نمبر 2 ہے مغفرت، مصافحہ کرنے سے مغفرت خداوندی کا حقدار بننا مسلمان کا مقدر بن جاتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا، مصافحہ کے بعد جدا ہونے سے پہلے دونوں کو بخش دیا جاتا ہے، اس لیے مصافحہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور مغفرت مانگنی چاہیے، تاکہ مصافحہ جو ہے مغفرت خداوندی کا ذریعہ بن جائے۔ آگے دیکھیں، تیسرا پوائنٹ جو ہم بنا سکتے ہیں، سلام کی تکمیل۔ مصافحہ کرنا افضل ہے کیونکہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہے، یہ سلام کی تکمیلی شکل بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصافحہ سے سلام کی تکمیل ہوتی ہے، اس طرح مصافحہ کر کے سلام کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ آگے ہے نمبر 4 پوائنٹ پہ، مصافحہ افضل عمل۔ مصافحہ کرنا افضل عمل ہے۔ پہلے مصافحہ کرنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس کا اظہار اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مصافحہ فرمایا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مصافحہ کو ایک عجمی طریقہ خیال کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجمیوں کی نسبت ہم مصافحہ کے زیادہ حقدار ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ آ جائے گا، نفرتوں کا خاتمہ۔ مصافحہ کرنے سے آپس میں نفرت اور کدورت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مصافحہ کیا کرو، کینہ اور غصہ جاتا رہے گا، اور آپس میں تحائف دیا کرو، تم میں باہمی محبت پیدا ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ نمبر 6 پوائنٹ، علماء کا اتفاق۔ مصافحہ کرنے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کسی چیز پر اتفاق معمولی بات نہیں، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تصدیق ہے۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے ملیں
تو ملاقات کے وقت مصافحہ اور معانقہ کرنا چاہیے۔ نمبر 7 پوائنٹ، سنت پر عمل۔ مصافحہ کرنا سنت پر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے۔ اس کا سلسلہ کسی دور میں بھی کبھی منقطع نہیں ہوا، اس لیے اس کا درجہ عام سنتوں سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 8 پوائنٹ، عمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مصافحہ کرنا عمل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مصافحہ کرتے تھے۔ نمبر 9 پوائنٹ، مساوات اور اخوت کا پیدا ہونا۔ مصافحہ کرنے سے مساوات اور اخوت کو فروغ ملتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مصافحہ کے آداب و احکام۔ مصافحہ کے درج ذیل آداب و احکام ہے۔ نمبر 1، مصافحہ جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہاتھ ملانے سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ نمبر 3 پوائنٹ، ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملانا ضروری ہوتا ہے، صرف انگلیاں ملانا جو ہے وہ جائز نہیں۔ نمبر 4، مصافحہ جو ہے وہ پرخلوص ہونا چاہیے اور تکلف سے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 5 پوائنٹ کریں گے، مصافحہ کرتے وقت باوقار انداز اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 6، مصافحہ کو اسلامی حکم سمجھ کر فروغ دینا چاہیے۔ نمبر 7، عیدین اور خوشی کے موقع پر مصافحہ اور معانقہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، رخصت ہوتے وقت مصافحہ اگرچہ سنت سے ثابت نہیں لیکن مستحب ہے۔ نمبر 9، مصافحہ سے پہلے اور بعد میں ہاتھ چومنا جو ہے وہ جہالت ہے اور ایک دوسرے کے سامنے بھی جھکنا مناسب نہیں، یہ خالص غیر اسلامی طریقہ ہے۔ مصافحہ کے علاوہ ملاقات کے وقت بزرگوں، اہل علم اور اہل فضیلت کے ہاتھوں کو بوسہ دینا بھی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس طرح بچوں کے منہ کو چومنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک عرب سردار اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے تھے۔ اس پر اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں لیکن میں نے کبھی ان میں سے کسی کا منہ نہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی بچوں کو بوسہ دینا انسانی مزاج میں شفقت و رحمت کی علامت ہے۔ جس میں شفقت کا مادہ نہیں وہ رحم کیے جانے کا مستحق نہیں۔ علماء نے بوسہ کی کچھ اقسام کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، بچوں کا بوسہ لینا۔ نمبر 2، اولاد کا والدین کے ہاتھ چومنا۔ نمبر 3، ملاقات کے وقت کسی کے ہاتھ کا بوسہ لینا۔ نمبر 4، اظہار محبت کے لیے بھائی کا بھائی کی پیشانی کو بوسہ لینا۔ نمبر 5، بزرگان دین، علماء اور اصحاب فضیلت کے ہاتھ کا بوسہ دینا۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں مصافحہ کے فوائد و ثمرات۔ سب سے پہلے ہے کہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 آدمی آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ پھر نمبر 2 ہے غرور اور تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے کہ آپس میں ملاقات کے وقت مصافحہ اور معانقہ کرنے سے انسان کے اندر سے غرور اور تکبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ بخل و کدورت کا خاتمہ ہوتا ہے، آپس میں ملنے اور مصافحہ کرنے سے بخل اور کدورت ختم ہوتی ہے، نفرتیں محبت اور الفت میں بدل جاتی ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ، باہمی اتحاد کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ، معاشرتی مساوات کا درس۔ انسانی معاشرے میں مصافحہ کرنے سے امیر و غریب اور حاکم و محکوم کی تفریق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اعلیٰ اور ادنیٰ کا جو تصور ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ، رحمت خداوندی کا سبب۔ مصافحہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کی نظر ڈالتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ من لجہ والا حدیث سے ثابت ہے
کہ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7 پوائنٹ محبت کا ذریعہ ہے یہ کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں کی نفرت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور باہمی الفت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اجنبی اپنے اور دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ نمبر 8 برکت کا ذریعہ، مومنوں کے لیے مصافحہ جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہے اور بلندی کا سبب ہے۔ اللہ حافظ۔